اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ جو ابھی 2026 کے اکتوبر نومبر کے پیپرز کے لیے جو ہم تیاری کرنے لگے ہیں اب شروع سے، تو یہ بچوں اردو سیکنڈ لینگویج کے لیے او لیول، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہوگا اور کیسے ہم اس کا کام کریں گے۔ اچھا بچوں، یہ سلیبس میں نے چیک کیا ہے، یہ وہی پرانا والا سلیبس ہے جو ابھی 2026 میں ابھی آپ نے پیپر دیے ہیں جن لوگوں نے مئی جون میں، تو آگے بھی یہ کنٹینیو ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے کیسے۔ اچھا بچوں، او لیول سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 1 ہے بچوں۔ سیکنڈ لینگویج آپ کو میں بتا رہی ہوں، سمجھ آ گئی؟ پیپر 1 ہے کمپوزیشن اور ٹرانسلیشن۔ وقت اس کا بچوں 2 گھنٹے ہوگا، کل نمبر 50 ہوں گے۔ یہ میں آپ کو کتاب سے اس مرتبہ میں آپ کو کتابوں کے نام بھی بتاؤں گی بچوں، جہاں سے آپ نے تیاری کرنی۔ پاس پیپرز بھی آپ پچھلے سالوں کے لے سکتے ہیں جا کے نیٹ پر، اور جو کتاب آپ جس اسکول میں بھی پڑھتے ہیں اور جہاں بھی آپ یہ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی کتاب ریکمینڈ کی ہوگی، یہ سیکنڈ لینگویج کے لیے بھی۔ فرسٹ لینگویج کے لیے بھی کتابیں ہیں اور سیکنڈ لینگویج کے لیے بھی آپ نے وہ ضرور کتابیں خریدنی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تیاری کرنی ہے۔ جیسے یہ بچوں یہاں پر مشقیں ہوں گی بچوں، اس کے 2 گھنٹے کا ٹائم ہوگا اور کل نمبر 50 ہوں گے پیپر کے۔ سلیبس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، جیسے پڑھاؤں گی پھر آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ بچوں یہ بھی اس سلیبس میں شامل ہے، یہ چیزیں بھی۔ تو اس کے پیپر پیٹرن کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ مشق اس میں پیپر میں بچوں مشقیں ہوں گی۔ مشق نمبر 1 ہوگی تفہیم عبارت۔ فہم سے لفظ ہے، فہم کے معنی ہے سمجھنا، عبارت کو سمجھ کر سوالوں کے جواب دینا، یہ 8 نمبر کا ہوگا بچوں۔ مشق نمبر 2 ہوگی ABCD پیراگراف سے درست پیراگراف چنیں۔ آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ جملہ جو ہے یہ کون سے پیراگراف میں دیا گیا ہے، A میں دیا گیا، B میں دیا گیا، C میں۔ آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اور وہ جس پیراگراف میں وہ جملہ ہوگا آپ نے نیچے میں بنا ہوگا ایک اس طرح سے، اس میں ABC لکھا ہوگا، تو وہ جملہ جہاں پر لکھا ہوگا، اگر A میں لکھا تو آپ نے A کو ٹک کرنا ہے، B میں لکھا تو B کو، اگر C میں D میں، اسی طرح سے آپ نے اچھی طرح غور کر کے تو وہ دیکھنا ہے کہ کون سے پیراگراف میں کون سا جملہ ہے۔ آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ کون سے پیراگراف میں کون سا جملہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ A پیراگراف میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یا B میں لکھا ہو، یا C میں، یا D میں۔ تو جب پیپر پہ ہم کریں گے تو تب میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی۔ اچھا بچوں، اس کے بعد پھر اسی پیپر 1 میں سیکنڈ اردو او لیول سیکنڈ لینگویج میں پیپر 1 میں مشق 1، مشق 2، مشق 3۔ مشق 3 میں سوالات کے جوابات، آپ نے یہی جو سوالوں کے جواب ہیں، یہ والا سوال جو کیا ہوگا مشق نمبر 1، اس کے سوالات کے جوابات کو نوٹس میں، پہلے تو آپ سوالوں کے جواب دیں گے نا پورے پورے، بعد میں آپ نے اس کے پوائنٹس بنانے، نکات بنانے ہیں، آپ نے مختصر نوٹس میں جواب دینے ہیں آپ نے ان کے، ٹھیک ہے۔ اور مشق نمبر 4 میں جو آپ نے ان سوالوں کے مشق 3 میں نوٹس بنائے ہوں گے، آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، 5 یا اس طرح سے 1 نمبر کا سوال بھی ہو سکتا ہے، 2 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح 5-6 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جبکہ مشق نمبر 4 میں سوال نمبر 3 میں جو نوٹس آپ نے مختصر بنائے تھے، ان نوٹس کی مدد سے آپ نے مشق نمبر 4 میں مشق نمبر 3 کے نوٹس کی مدد سے خلاصہ لکھیں، اس کو شارٹ فارم میں ایک پیراگراف بنا دینا ہے، یہ 10 نمبر کا ہوگا بچوں۔ پھر آپ کو بچوں مشق نمبر 5 آئے گی ای میل، سرکاری، نجی اور ذاتی نوعیت کی ای میل تحریر کریں۔ بچوں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سرکاری ادارے کے لیے ہو، کسی نجی ادارے کے لیے ہو، یا آپ نے ذاتی اپنے بہن بھائی رشتہ دار کے لیے آپ نے ای میل تحریر کرنی ہے، یہ بچوں 14 نمبر کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بچوں اردو او لیول سیکنڈ لینگویج پیپر 2 ہوگا بچوں، اس کا وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے، کل نمبر اس کے 50 ہیں، گرامر اور ٹرانسلیشن اس کا کام ہے۔ مشق نمبر 1، یہ بھی بچوں اس میں بھی مشقیں ہوں گی، دی گئی مثال کے مطابق جملے تبدیل کرنا، یہ 5 نمبر کا ہوگا بچوں۔ مشق نمبر 2 میں یہ بچوں بریکٹ ہے، مشق نمبر 2 میں عبارت پڑھ کر درست جواب پر سوال نمبر 8 سے 15 تک ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے، یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ مشق نمبر 3 ہے بچوں، دیے گئے عنوان پر مضمون لکھیں، کریٹیو رائٹنگ بچوں۔
مشق نمبر 4 ہے بچوں، انگلش پیسج کا اردو میں ترجمہ کریں، یہ 15 نمبر کا ہوگا۔ اچھا بچوں، یہ جو او لیول سیکنڈ لینگویج اردو پیپر ہے، اس میں مارکس کی تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ یہاں پر پہلے یہ اور 55 نمبر ہوتے تھے، یا اور طرح سے نمبر ہوتے تھے، تو اب یہ مارکس جو ہے اس ترتیب سے آئیں گے۔ جب آپ پاس پیپر کھولیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو ہم دوبارہ بھی آپس میں بات کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور بچوں، آپ نے الگ اپنے رجسٹر بنانے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بہت عظیم اساتذہ کرام نے کتابیں تحریر کی ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں یا کالج میں آپ کو وہ کتابیں نہیں لگیں تو آپ خرید لیجئے ان کتابوں کا۔ آپ جائیے اچھے بک سٹور پر جائیں، اسے کہیں اردو او لیول سیکنڈ لینگویج کے لیے بہترین کتاب دے دیں، تو آپ نے وہ جانا ہے اسٹور پر۔ اور بچوں، اولڈ بک سینٹر سے بھی مل سکتی ہیں، فریش ہی بچے دے جاتے ہیں، ایون کے ردی سے بھی بچے ادھر آ جاتی ہیں کتابیں، تو آپ ضروری نہیں کہ مہنگی ترین کتابیں خریدیں، آپ جہاں سے بھی آپ کو حاصل ہوتی ہیں، اچھے بک سٹور سے آپ کو فریش نیا سلیبس کے مطابق مل جاتی ہے، تو بہت خوب ہے، آپ وہاں سے جا کے لے لیں۔ اور اگر اولڈ بک سینٹر سے بھی آپ کو فریش سلیبس مل جاتا ہے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ضرور کتابیں اپنے ساتھ رکھیں، روزانہ کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنے رجسٹر بنائیں، پیپر 1 کا رجسٹر بنائیں الگ سے، پیپر 2 کا الگ سے رجسٹر بنائیں۔ جب بھی آپ فارغ ہوتے ہیں، فارغ تو انسان کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اپنا ایک شیڈیول اور ٹائم فکس کرنا پڑے گا۔ آپ کو اوقات کار کی پابندی کرنی پڑے گی کہ میں نے اس میں ایک اے اسٹار لینا ہے، تو کیوں نہ ایک آپ بچوں آپ کے لیے اضافی اے اسٹار ہوگا، آپ کے لیے کتنی فخر کی بات ہوگی کہ آپ کا اردو میں اے اسٹار ہے۔ تو اس کے لیے بچوں ظاہر ہے محنت کے بغیر تو کچھ نہیں حاصل ہوتا، تو آپ نے اپنے دونوں پیپر 1 اور پیپر 2 کے رجسٹر بنانے اور کتابوں سے مدد لینی ہے اور سالو کرنا ہے، دن لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، اور جو کام آپ نے جہاں تک کیا ہے وہاں پر بھی نیچے ایک ایسے لائن لگا کر تو آپ نے نیچے بھی دن اور تاریخ لکھ دینی ہے کہ یہاں کے دن کا آج تک اتنے بجے میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو اس طرح روزانہ بچوں تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کے کام کے لیے پھر دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔